انسان پر جب مسلمان ہو جائے یا بالغ ہو جائے تو سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جاتا ہے۔ اگر نماز صحیح نکل آئی تو بقیہ دوسرے اعمال کا بھی بھاؤ لگ جائے گا۔ اگر نماز صحیح نہیں نکلی تو پھر دوسرے اعمال کا بھاؤ نہیں لگے گا۔ اس لیے پہلے ہم نماز پڑھنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو سیکھیں۔ اب مثلاً ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پاک ہونا ضروری ہے۔ اب ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بڑی ناپاکی جس سے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ایک چھوٹی ناپاکی جس سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کو احتلام ہو گیا تو اب غسل اس پر فرض ہو گیا۔ اسی طرح سے کسی نے ہم بستری کر لی تو ہم بستری کے بعد اب غسل فرض ہو گیا۔ اسی طرح ایک عورت کو ماہواری آ گئی تو ماہواری کے بعد اب اسے غسل کرنا ضروری ہو گیا۔ یا بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد جو نفاس کا خون آتا ہے تو نفاس کا خون بند ہونے کے بعد اب اسے غسل کرنا ضروری ہے۔ تو غسل جن چیزوں کی وجہ سے ضروری ہے، اگر غسل نہیں کیا، مثلاً احتلام کے بعد غسل نہیں کیا، وضو کر کے اس نے نماز پڑھ لی، تو چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے اس کی نماز نہیں ہوگی، جتنے طواف کر لے اس کا طواف نہیں ہوگا۔ تو پہلے اسے پاک ہونا ضروری ہے۔ اب پاک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ اور غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، اگر روزہ نہیں ہے تو غرارے کے ساتھ کلی کرنا، 1 مرتبہ کر لے۔ اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرارے کے ساتھ کلی کرے، اور اگر روزہ ہے تو غرارے کے ساتھ کلی نہ کرے، کیونکہ غرارے کے ساتھ اگر کلی کرے گا حالت روزہ میں اور پانی حلق تک پہنچ گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا خیال کرے۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ فرض ہے۔ اور نمبر 3، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے، یہ فرض ہے۔ اتنا اگر کوئی کر لے تو پاک ہو گیا، اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے، مرد ہو یا عورت۔ لیکن اگر ہم سنت کے مطابق غسل کر لیں تو اس میں کیا ہوگا کہ سنت کی جب رعایت کریں گے تو سنت کی رعایت کے نتیجے میں ہمارا غسل بھی ہو جائے گا۔ مثلا غسل کی سنتیں 5 ہیں۔ جب غسل کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو گھٹنوں تک دھو لے۔ نمبر 2، بدن کے کسی بھی حصے میں، کپڑے پر یا بدن کے کسی حصے پر اگر ناپاکی لگی ہے تو اس کو دھو لے۔ اگر کپڑے میں نجاست ایسی لگی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے تو پھر اس کپڑے کو الگ کر کے غسل کرے۔ اسی طرح تو اب یہ چیزیں ہیں، نیت کر لے پاک ہونے کی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پہلے اب وضو کر لے۔ وضو جیسے کرتے ہیں وضو کر لے، اور تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لے۔ پہلے سر پہ پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور بدن کے تمام حصوں میں اپنے ہاتھ کو پھیر لے اور ملے تاکہ بدن کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے۔ تو اگر ہم سنت کی رعایت کرتے ہوئے ہم غسل کرتے ہیں تو ہمارا فرض بھی ادا ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ غسل میں اگر کوئی بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے غسل کرنا پڑے گا، اور غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا 1، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے۔ عورتیں عام طور پہ وہ لگاتی ہیں ناخن پالش، تو ناخن پالش اولاً تو لگانا جائز نہیں،
اگر کسی نے لگا لیا اور بغیر چھڑائے ہوئے اگر اس نے غسل کیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ یا پینٹ وغیرہ جو آتا ہے کیوڑ وغیرہ میں رنگنے کا، تو اگر وہ پینٹ کسی کے ہاتھ میں لگ گیا اور اس کو چھڑائے بغیر اگر غسل کرے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر اس طرح کی چیزیں ہیں، پینٹ ہو یا ناخن پالش ہو، تو غسل سے پہلے اس کو چھڑا لے تب غسل کرے، تب غسل اس کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب غسل کی جو سنتیں ہیں، نمبر 1 دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھو لے، اور نمبر 2 ناپاکی بدن کے جس حصے میں لگی ہے، کپڑے میں یا بدن کے حصے میں، اسے دھو لے اور ناپاکی دور کرنے کی نیت کر لے۔ پھر اس کے بعد وضو کر لے۔ وضو کر لینے کے بعد پھر 3 مرتبہ پانی ڈال دے، سر میں ڈالے، دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر، تو اس طرح اسے غسل ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا۔ اب اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتی ہیں اور جتنی چاہے طواف کر سکتی ہیں، اگر عورت ہے تو اور مرد ہے تو دونوں نماز اور طواف جتنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اب وضو کب ٹوٹے گا اس کو بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر اسی نماز سے چاہے اب بہت ساری نمازیں پڑھ رہی ہیں اور اگر نواقض وضو کا پتہ نہیں ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا طواف نہیں ہوگا۔ تو وضو کب ٹوٹتا ہے، پھر کب وضو اس کو کرنا پڑے گا، تو اس کو جاننا ضروری ہے۔ یہ 8 چیزیں ہیں جو نواقض وضو کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 پیشاب پاخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یا اسی طرح سے ریح خارج ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ بہہ کر نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہیں پہ رکا ہوا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح منہ بھر کے کسی نے قے کر دی تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی لیٹ کر یا اس طرح سہارا لگا کر سو گیا تو بھی وضو ٹوٹ گیا۔ یا ایک آدمی بے ہوش ہو گیا تو بے ہوشی کی حالت میں اس کو تو پتہ نہیں کہ وضو ہمارا ہے یا نہیں ہے، تو اس حالت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی پاگل ہو گیا تو پاگل ہونے کی حالت میں بھی وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں کسی نے کہا لگا کر ہنس دیا، زور سے ہنسا کہ لوگوں نے سن لیا حالت نماز میں، تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز وضو کے بعد اگر ہو جائے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اگر پہلے ہی وضو سے وہ چاہے کہ ہم نماز پڑھ لیں اور درمیان میں یہ پیشاب پخانہ بھی کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ ہمارا وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس لیے نواقض وضو کا جاننا ضروری ہے کہ ان 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز واقع ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس پہلے وضو سے نماز پڑھنا اس کا صحیح نہیں ہے جب تک کہ وضو دوبارہ نہ کر لے۔ تو نواقض وضو کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ پیشاب پاخانہ کرنا 1، ریح کا نکل جانا 2، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا 3، منہ بھر کے قے کرنا 4، لیٹ کر یا سہارا لے کر سو جانا 5، بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا 6، نمبر 7 مجنون یعنی پاگل ہو جانا، اور نمبر 8 نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا۔ ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے نواقض وضو بھی آدمی کو یاد کرنا چاہیے، غسل کے جو فرائض ہیں وہ بھی یاد کرنا چاہیے، وضو کے جو فرائض ہیں وہ بھی یاد کرنا چاہیے، اور غسل کب فرض ہوتا ہے اس کو بھی معلوم کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے غسل فرض ہوتا ہے کب؟ جب آدمی کو احتلام ہو جائے، یا ہم بستری کر لے، یا حیض اور نفاس کا خون بند ہو جائے، تب اسے پھر غسل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ بغیر غسل کیے ہوئے اس کی نہ نماز ہوگی نہ اس کا طواف ہوگا۔ اب ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ باوضو نہیں ہے
اور وضو کے لیے پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا پانی تو موجود ہے لیکن کیفی وغیرہ جیسے کبھی ہو جاتا ہے، تو اب پانی سامنے ہے لیکن کیفی کی وجہ سے پانی نہیں لا سکتا، یا کنواں ہے لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول یا رسی نہیں ہے، یا سخت ٹھنڈک کا زمانہ ہے۔ اب اگر پانی سے وضو کرتا ہے تو بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا وہ بیماری کے آ جانے کا خطرہ ہے، یا پانی ہے لیکن دور میں ہے، وہاں سے لانا اس کے لیے مشکل ہے، یا ایک آدمی بیمار ہے، پانی گھر میں موجود ہے لیکن اس کے لیے پانی لینا مشکل ہے، اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس کو پانی لا کر دے اور وہ وضو کرائے، تو ایسی صورتوں میں وضو کے بجائے اور غسل کے بجائے تیمم کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ تو جس طرح وضو کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، اسی طرح غسل کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے، اور دونوں کے لیے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اب ایک آدمی پر غسل فرض ہو گیا، لیکن اگر غسل کرتا ہے ٹھنڈا پانی سے تو بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے، یا جو بیماری ہے اس بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں تیمم شریعت نے کہا کہ تیمم کرو، اور تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ تیمم میں کیا ہے کہ پہلے اب تیمم کس چیز سے کرنا؟ پاک مٹی سے، پتھر سے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے کہ اے اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ پھر کیا تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی یا پتھر پہ اس طرح مارے، اگر مٹی ہے تو جھاڑ دے، اور پھر دونوں ہاتھوں سے پورے چہرے کو مل لے۔ چہرے کا وہ حصہ جو وضو میں دھونا فرض ہے، پیشانی کے بالوں سے ٹھوری کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو اچھی طرح ملنا، یہ فرض ہے کہ ذرہ برابر خشک نہ رہے۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر یا پاک پتھر پر مارے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح یہ کہنیوں سمیت مسح کریں۔ پھر ایک طرف اس طرح کر لے، پھر ایک طرف یہ اس طرح کرے، پھر ایک طرف سے اس طرح کر لے، اور اس طرح دونوں ہاتھ کو ملا لے، تو یہ تیمم ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلے نیت کرنا، پاکی حاصل کرنے کی نیت سے آدمی یہ تیمم کرتا ہوں۔ نمبر 2، اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر یا پتھر پر مارے، اور اپنے چہرے کو مل لے، جتنا چہرے میں وضو میں پانی سے دھونا فرض ہے اتنے حصے کو پورا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیر لے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے۔ نمبر 2، دوبارہ مارے، اور اپنے ہاتھ سے پہلے پشت کی طرف کہنی تک لائے، اور پھر اس طرح لا کر پھر یہ کرے، پھر دائیں ہاتھ کو پھر پھیرے، اور پھر پھر پشت کی طرف اس طرح پھیرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح تیمم ہو جائے گا۔ تیمم ٹوٹتا کب ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو جس طرح وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے۔ مثلا پیشاب پخانہ کر لیا، وضو ٹوٹ گیا، ریح خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح پیپ خون اپنی جگہ سے نکل کر بہہ گیا، وضو ٹوٹ گیا، تیمم ٹوٹ گیا۔ اسی طرح سے بھر منہ اس نے الٹی کر لی وغیرہ وغیرہ، پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، یا زور سے نماز میں ہنس دیا، تو ایسی تمام صورتوں میں اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اب دوبارہ پھر تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ ایک تیمم سے جتنی نمازیں چاہیں وہ پڑھ سکتا ہے، اور ایک تیمم سے جتنا چاہے طواف وہ کر سکتا ہے۔
تو یہ تیمم کا طریقہ ہے کہ جب وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملے یا پانی ہے لیکن پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا پانی ہے لیکن خود پانی کے لینے پر قادر نہیں ہے اور کوئی دوسرا آدمی اس کا ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں وضو کے بجائے تیمم کر لے، اور تیمم پاک مٹی سے یا پاک پتھر سے کرے۔ پہلے نیت کرے پاک ہونے کی، اور اس کے بعد دو مرتبہ اپنے ہاتھ کو پاک مٹی پہ یا پاک پتھر پہ مارے، اپنے چہرے کو مل لے، اور دوسری مرتبہ جب مارے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لے کہنیوں سمیت، اس طرح، تو اب اس کا یہ تیمم ہو گیا۔